لیکن مشکل یہ آتی ہے کہ رب اپنی دی ہوئی نعمتیں ہی جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض لوگ اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے پھر رب کریم اپنے رستے میں خرچ کرنے کا کہے تو بعض لوگ الا ماشاءاللہ مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میں نے دیا ہے نا تمہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے وطن بھی اس رستے میں قربان کیا، مال بھی اس رستے میں قربان کیا، اولاد بھی اس رستے میں قربان کی، اور جان بھی چونکہ رب کی دی ہوئی تھی تو انہوں نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ شہادت کا بڑا گہرا تعلق ہے خدمت دین کے ساتھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہیں تو جبل احد وجد کرنے لگا تو حضور فرمانے لگے احد ٹھہر جا۔ حضور تشریف فرما تھے احد پر، جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے علیہم رضوان، تو محبوب فرمانے لگے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شہادت پیش کر دینا یعنی جان ہی اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ جان، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہمارا رب ہے۔ اس لیے کوئی اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور اس کے رستے میں چلا جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے رستے میں جانی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے قرآن مجید کا، ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ شہادت کی آرزو کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جینے کی بہت زیادہ حرص رکھنا، زندگی کی بہت زیادہ طلب کرنا، مرنے کو جی نہ چاہنا، اسی قرآن مجید نے اہل یہود کا طریقہ کہا ہے۔
यहूदी थे जो बड़े हरीस थे, कहते थे हमें मौत ना आए। अल्लाह कहता है ये मरना नहीं चाहते, ये हरीस हैं जिंदगी पर। और कौन है मोमिनों में से ऐसा कौन है जिसे जिंदगी से बड़ा प्यार हो जाता है, जो मरना नहीं चाहता? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में ऐसा वक्त आने वाला है जब काफिर तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, एक दूसरे को दावत देंगे आओ मुसलमानों को मारें। तो सहाबा अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक़्त हमारी तादाद कम होगी? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, बहुत बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। तो हुजूर फिर क्यों काफिर हम पर चढ़ दौड़ेंगे? तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे तुम्हें वहन हो जाएगा, वहन की बीमारी लग जाएगी। या रसूल अल्लाह ये वहन की बीमारी क्या होती है? तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाएगा और तुम्हारा मरने को जी नहीं चाहेगा, तुम हमेशा जीना चाहोगे। ये जो जिंदगी से बेतहाशा प्यार है ये इंसान को बुज़दिल कर देता है। ये जिंदगी से बेपनाह मोहब्बत करना और मरने को जीना चाहना ये इंसान को बुज़दिल, कमजोर और दुनिया परस्त बना देता है। लेकिन चूंकि जाना है, चूंकि जिंदगी खत्म होनी है, लिहाजा इस कदर इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और वो और किसी की जिंदगी है जो मरने पर खत्म होती है। ये जो मोमिन की जिंदगी है ना, ये तो शुरू ही उस वक्त होती है जब कब्र में मदीने वाले महबूब की जियारत कर लेता है। तो वहां से तो शुरू होती है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। मोमिन की जिंदगी, इकबाल कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी फिर सुबह दवाम जिंदगी। तो इस कदर ज्यादा प्यार नहीं, जान अगर कभी देनी पड़ जाए तो महबूब के लिए ना तैयारी करके रखनी चाहिए। ये संभाल के रखना चीजों को और अपने आप से बिला वजह प्यार करना, कुछ लोगों को ना अपने आप से बड़ा प्यार हो जाता है, वो कोई तकलीफ नहीं बर्दाश्त करना चाहते, वो किसी अजियत में नहीं आना चाहते, वो बड़ी पुरसुकून जिंदगी जीना चाहते हैं, फिर छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जरा सी चीज होती है तो उन्हें एंजाइटी होती, क्यों? अपने आप से प्यार ही बड़ा हो गया, अपने आप को सहूलियात ही बड़ी दे ली, सुकून ही बड़ा दे लिया, जरा सी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसा, रात तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम ना पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे पैर